فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ کہ رمضان آ رہا ہے، علم و عمل بڑھاؤ رمضان آ رہا ہے۔ ایک جوش لے کے اٹھو حرکت میں رکھو ایمان، کرتے رہو تلاوت سینوں میں رکھو قرآن، حسن عمل ہو دل میں ہے ان قریب رمضان، سارے مہینوں کا یہ سلطان آ رہا ہے، رحمت کا ایک سمندر ہے روبرو ہمارے، جنت کا ایک منظر ہے روبرو ہمارے، اسلاف رو رہے تھے سب باوضو ہمارے، توبہ کا در کھلا ہے غفران آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، علم و عمل بڑھاؤ کہ رمضان آ رہا ہے، پاکیزگی دلوں کا مطلوب ہے خدا کو، ہر اشک بار توبہ محبوب ہے خدا کو، ماہ سیام لے کر فیضان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، علم و عمل بڑھاؤ رمضان آ رہا ہے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے خطبے کے اندر سورۃ البقرہ کی 183 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان استقبال رمضان کے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور اس سلسلے میں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو بھی واعظ کیا کرتے تھے، اور خود بھی رمضان المبارک کی تیاری کے اندر بے انتہا جد و جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور اپنی کمر کس لیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے اندر اپنے بستر وغیرہ لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بس آدمی مگن ہو جائے۔ تو جس سلسلے میں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو پہچان کر، اس کی شان و شوکت کو پہچان کر اس کی خوب اچھی طرح تیاری کر لیں۔ تو اس کے بارے میں چند الفاظ آپ کے سامنے جملے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کو فضیلت کیوں ملی ہے۔ اس لیے فضیلت ملی ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن بھی آیا ہے۔ تو رمضان گویا کہ در حقیقت قرآن ہے، قرآن والا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان کو ہم مختلف لقب دے کر ہم اپنی زندگیوں کے اندر بولتے ہیں۔ کسی وقت ہم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک، یعنی یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کسی وقت ہم کہتے ہیں کہ رمضان المعظم، بڑی عظمت والا، بڑی شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ اور کسی وقت ہم یہ بھی سننے میں آتا ہے، ہم یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں رمضان شریف ہے جی، رمضان شریف۔ تو شرافت سے شریف عزت مند کو کہتے ہیں، تو رمضان عزت والا مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو، آدمی کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے بابرکت اور بامغفرت اور رحمتوں والے مہینوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالی مسلمان مومن آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ رمضان المبارک کی کتنی فضیلت ہے، احادیث بھی اس کی بات پر بہت شاہد اور گواہ ہیں، اور قرآن مجید بھی اس بات پر بہت گواہ ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جایا کرتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، ان کو زنجیروں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ اب وہ عبادت کے اندر خلل ڈالے یا مسلمان آدمی کو عبادت کرنے سے روکے، تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ پھر بھی اسی طرح عبادت نہیں کرتے جس طرح باقی مہینوں بھی ایرا غیرہ ایک دو نماز پڑھی اور پھر بس۔ تو اس لحاظ سے بڑے بڑے شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے جو ان کے عمل پیرا ہوتے ہیں، 11 مہینے جنہوں نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان پر وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ تراویحوں کے اندر بس 2-3 دن پہلے روزوں کے اندر آتے ہیں، بعد میں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان کے آخری ایام ہوتے ہیں تو ان کے اندر چونکہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، تراویح مکمل ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، درمیان میں رمضان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی اول آخر والا اس کے اندر عظمت تو نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عظمت ہے تو پورے کے پورے 29 یا 30 دنوں کے اندر عظمت ہے۔ پھر اس کے 3 دھاکے ہیں، 3 عشرے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اور پورے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ پھر دوسرے عشرے کے اندر مغفرت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ عشرہ ہے۔ اور تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے نجات کا، جہنم سے دوری کا، چھٹکارے کا یہ عشرہ ہوا کرتا ہے۔ باقی یہ جو مہینہ ہے یہ صبر و انکساری کا بھی مہینہ ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر لوگوں کے امتحان بھی کرتا ہے، آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ اور آزمائشیں کیا ہوتی ہیں کہ صبح سے شام تک آدمی بھوکا پیاسا اللہ کے حکم سے حلال کو بھی چھوئے رکھتا ہے، حلال کی بھی قریب نہیں جاتا، تو یہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر گرمیوں کا موسم ہو اور تپتی دھوپ ہو، پھر آدمی نے کام بھی کرنا ہو اور اوپر سے روزہ ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کا روزہ بہت پسند ہے اور سردیوں کا وضو بہت ٹھنڈے پانی سے کیا ہوا بہت پسند ہے، کیونکہ اس کے اندر دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو رمضان کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے اندر 3 کام ہم نے ضرور لازمن کرنے ہیں۔ کون کون سے جی؟ پہلا کام نماز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ پہلے بھی 11 مہینوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ہماری نماز کے اوقات ہیں، بس 1 نماز پڑھی باقی 4 چھوڑ دی، یا 4 پڑھی 1 صبح کی رہنے دی یا عشاء کی رہنے دی۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز کے لیے معمول بنا لیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے،
اور تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر امام جماعت کرا رہا ہے، سب سے پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر یا دوسری صف کے اندر کھڑے ہو کر جس وقت شروع کرے امام اللہ اکبر سے، تم لوگوں نے بھی اللہ اکبر کرنا۔ یہ ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور یہ رمضان المبارک کے اندر خصوصاً اس کا اہتمام کیا جائے کہ نماز باقاعدگی کے ساتھ ہم قائم کیا کریں گے۔ اور دوسرا کام کیا ہے رمضان المبارک کے اندر؟ دوسرا کام یہ ہے کہ جس وقت رمضان المبارک ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا تو ہم نے اس کے اندر صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ صدقہ خیرات کرنے ہیں۔ اگر روز صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، ہفتے میں 1 مرتبہ کر لے، 4 ہفتے آتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں کر سکتا تو آخر میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر تو ہر انسان پر واجب ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، چاہے اس دن عید سے پہلے وہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے بھی جو صدقہ فطر ہے، تو صدقہ فطر تو خیرات تو سب کے لیے پھر جائے، وہ تو واجب ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے اندر ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کی خوب اچھے طریقے سے تلاوت کرنی ہے۔ تو روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی پیارا اسلوب بیان فرمایا کہ اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم یہ مت خیال کرنا کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے فرض ہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ بابا جی اتالا بند کر چھوڑو، ٹائم زیادہ ہو، سپیکر اتالا بند کر چھوڑو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی ذکر اور تذکرہ کیا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے گئے ہیں، باقی امتوں پر نہیں کیے گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ پھر فرض جو کر دیے گئے ہیں کون سے مہینے کے اندر رکھنے ہیں؟ اللہ کریم نے اگلی آیات کے اندر بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر کتنے روزے رکھنے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے فرمایا ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ پھر 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، بس اتنا ہی ایک مہینے کے تم لوگوں نے روزے رکھنے ہیں۔ اور یہ خیال تمہارے ذہنوں سے نکل جائے کہ صرف ہمارے اوپر ہی روزے فرض ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صرف روزے تمہارے اوپر فرض نہیں ہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کریم کا حکم مان لو، اللہ کا قانون مان لو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ذرا حدیث پاک کی طرف بھی نظارہ کرتے جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی پیغمبر آیا ہر نبی پر، ہر پیغمبر پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام پر روزے فرض تھے، باقی امتوں پر بھی روزے فرض ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں صرف نوعیت کے اندر اختلاف ہے، تھوڑی مختلف ہے۔ وہ جو روزے تھے کسی امت پر 6 مہینے کے روزے لاگتار رکھے گئے، یہ فرض تھے، اور 6 مہینے کے افطار تھا، یعنی 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے اور 6 مہینے پھر
کی افطار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض امتیں وہی ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے ہیں، اور روزے ایسے حالت کے اندر فرض کیے کہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن افطار کیا کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور اگلے دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ ہوتا تھا اور ایک دن روزہ نہیں ہوا کرتا تھا، اسی طرح سارا سال چلا کرتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح ایک امت ایسی بھی تھی جن کے اوپر ہر مہینے کے روزے فرض تھے، پھر ایک مہینہ چھوڑ دیا، پھر اگلا مہینہ آ گیا، اس پر یہ روزے فرض ہو گئے۔ لیکن میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ کریم نے احسان یہ کیا کہ 11 مہینے تو بالکل اللہ کریم نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ روزے رکھو یا نہ رکھو، لیکن ایک مہینہ 12واں مہینہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو ہے اس کے اندر اللہ کریم نے حکم دیا ہے کتب علیکم الصیام، اس مہینے کے اندر روزے رکھ لو، یہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ پھر اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بھی رکھے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں اجر و ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام الصوم لی وانا اجزا بہ۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک والے بابرکت مہینے کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، عاقل بالغ پر فرض ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب اللہ کریم فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اگر اس کو مجہول پڑھیں تو اجزا بھی پڑھیں گے، اگر معلوم پڑھیں تو یہ گرامر کے اصول ہیں، اگر یہ معلوم پڑھیں تو اجزی بھی پڑھیں گے، ان دونوں کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اگر اس کو مجہول کر کے پڑھیں وانا اجزا بہ، تو میرے پیغمبر نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ روزہ میری خاطر انسان نے رکھا ہے، صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے حلال کھانے پینے سے رک گیا، اس وجہ سے امتحان کے اندر پڑ گیا، اس نے صبر کیا اور صبر کا پھل یہ ملا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں انا اجزا بہ، میں خود اپنے حساب سے اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اور جس کے بدلے میں خدا خود مل جائے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کی بڑی عظمت اور شان ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کا روزہ رکھے، چاہے جس حالت کے اندر بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بیمار ہیں، شوگر کا مریض ہے، یہ ہے وہ ہے، بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بھائی تم روزہ رکھنے کی نیت تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ پہنچانے کے بھی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، لہٰذا تم لوگ طاقت والے نہیں بھی ہو، کمزور بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک والے روزے کے اندر اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ خود بخود پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزر جاتا ہے روزے کے اندر۔ اور اسی طرح اس مہینے کی اور عظمت اور شان یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر میرے پاک پیغمبر اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف والا سنت عمل یہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ہر سال کیا کرتے تھے، کبھی 20 دنوں کا، کبھی 10 دنوں کا، اور 10 دنوں کا سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف بھی بیٹھنا ہے۔ اس مہینے کی شان اور عظمت یہ ہے روزہ رکھیں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، تراویح کے اندر قرآن مجید کو سنیں، خود بھی قرآن مجید کا دور کریں اور خود روزے رکھیں، دوسروں کو بھی روزے رکھنے کی ترغیب دیں
اور جو روزے نہیں رکھتے اور افطاری پر پہنچاتے ہیں ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی روزہ رکھ کے افطاری میں شامل ہوں تو کیا ہی برکت ہوگی۔ اور جو لوگ مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھتے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے فرمایا جس وقت وہ اس مجبوری سے، اس عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں اور دنوں کے اندر اس گنتی کو پورا کر لیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں بھی اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو آدمی پھر بھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان المبارک کا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے افطاری ہی کرا دیں۔ اگر افطاری کسی آدمی کو روزہ افطار کرنے کو کہے گے، چاہے وہ پانی سے افطار کرائے، کھجور سے افطار کرائے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جس طریقے سے بھی روزے دار کو روزے کو افطار کرائے گا وہ آدمی، اس روزے دار جتنا اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنی کے اندر قدر و قیمت اور منزلت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھیں۔